تاریخ پر نگاہ دوڑاتے ہیں، بالخصوص جب ہم بر صغیر کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو صحافت کے شعبے کا آغاز جن لوگوں نے کیا وہ سب علماء تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں یا مولانا ظفر علی خان ہے، یا علماء تھے یا علماء کے تیار کردہ ان کے تربیت یافتہ لوگ تھے، اور یہ سلسلہ ایک خاص طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا، اور ہر عہد میں، ہر دور میں، آنے والے سالوں میں، قیام پاکستان کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں علماء اس شعبے کے ساتھ منسلک تھے۔ جامعۃ الرشید چونکہ ایک تعلیمی تحریک کا نام ہے، جامعۃ الرشید نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جس طرح سے پاکستان کی باقی یونیورسٹیز میں باقاعدہ ابلاغ عامہ کا ایک شعبہ قائم ہے، ماس کمیونیکیشن کا ایک شعبہ قائم ہے، تو علماء کو اس فن کی باقاعدہ تربیت دی جائے، کیونکہ لکھنا اور بولنا، علماء کو یہ بات ورثے میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی انبیاء کے منصب کی نیابت کے لیے چنا ہے، جو نبی کا وارث ہے، نیابت سے مراد جو نبی کا وارث ہے، اللہ نے اس کو ابلاغ کے دونوں طریقے یعنی لکھنا اور بولنا اس کو ودیت کر دیے ہیں۔ جامعۃ الرشید نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز میں جس طرح باقاعدہ اس فن کو پڑھایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، صحافی تیار کیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے علماء کو باقاعدہ یہ فن پڑھایا جائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر جامعہ میں اس شعبے کا آغاز ہوا۔ جی، اس میں ہم صرف علماء کو ہی داخلہ دیتے ہیں، اور علماء کو اس میں صحافت سے متعلقہ فنون پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے معیار یہ ہوتا ہے ایسا عالم دین جو اردو اچھے طریقے سے لکھنا جانتا ہو، بولنا جانتا ہو، اور جس کو عصری صحافت سے دلچسپی بھی ہو، کچھ نہ کچھ اس سے واقفیت بھی ہو، تھوڑا بہت لکھنا اور بولنا کم از کم اس کا شوق رکھتا ہو، تو ہم ایسے لوگوں کو لیتے ہیں، ایسے علماء کو لیتے ہیں۔ باقاعدہ جب ہم داخلے کا اعلان کرتے ہیں، ملک بھر سے نوجوان علماء اس شعبے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم 15 سے 20 کے درمیان علماء کو، نوجوان فضلاء کو، فارغ التحصیل نوجوان علماء کو منتخب کرتے ہیں، ان کو مختلف امتحانی مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 15 سے 20 ہمارے پاس نشستیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم علماء کو منتخب کرتے ہیں، اور پھر انہیں اس شعبے میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس کا نصاب بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کو ہم فنون کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو ہم الیکٹرانک جرنلزم کہتے ہیں، اور اس کو ہم ملٹی میڈیا ڈپلومہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ پورا ملٹی میڈیا ڈپلومے کا نصاب ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے اس کو منظور بھی کروا لیں۔ جو فنون کا شعبہ ہے اس میں ہم ان کو سب سے پہلے تو مبادیات تحریر، یعنی تحریر کا جو ابتدائی فن ہے، لکھنا کیسے ہے، اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا ضروریات ہوتی ہیں، اس کی خوبیاں، خامیاں، اور اپنی تحریر کو کیسے بہتر بنایا جائے فنی طریقے سے، یہ ساری چیزیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں۔ 40 دن کا ایک سیمیسٹر ہوتا ہے۔ پہلے سیمیسٹر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کالم نگاری کا سیمیسٹر ہے، جس میں تحریر ابتدائی طور پر کیسے اچھی کی جائے، اور اتنی اچھی ہو جائے کہ اگر ہم کسی اخبار میں کالم لکھنا چاہیں تو ہمارا وہ کالم شائع ہو جائے، تحریر اس قدر بہتر ہو جائے، اس معیار پر آ جائے کہ ایک آدمی، ایک عالم وہ صحافتی تحریر میں کالم نگاری کا فن جانتا ہو، کالم نگاری کر سکتا ہو۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سیمیسٹر ہوتا ہے اس میں ہم ان کو بولنے کی تربیت دیتے ہیں، فن خطابت کی تربیت دیتے ہیں، پبلک سپیکنگ کی تربیت دیتے ہیں۔ اس میں جو ہماری کلاسیکل روایت ہے خطابت کی، یعنی درس قرآن، درس حدیث، مجلسی تقریر، وعظ، بیان جمعہ، جلسے کی تقریر، یہ فن بھی سکھایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عصری خطابت ہے کالجز، یونیورسٹیز میں جو رائج ہے یا دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں سکھائی جاتی ہے، جہاں سے سیکھ کر لوگ میڈیا یا میدان سیاست کی طرف آتے ہیں، ایلیکیوشن ہے، ڈیکلیمیشن ہے، ڈیبیٹ ہے، اور پارلیمنٹری سٹائل ہے، تو یہ اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکنگ ہے، تو یہ ساری اصناف خطابت کی یہ بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد متفرق اصناف صحافت، یعنی صحافت کے حوالے سے جو بقیہ چیزیں ہیں، جیسے فیچر رائٹنگ ہے، رپورتاج وغیرہ ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ بھی ان کو پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی موٹیویشنل ٹریننگز کی ورک شاپس جو ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ وغیرہ، سلیپ مینجمنٹ وغیرہ، اپنے آپ کو منظم کرنے کا فن، قیادت کا فن، لیڈرشپ سکلز، سافٹ سکلز وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کامیابی کا فن، یہ ساری چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کمپیوٹر بھی پڑھایا جاتا ہے۔
कंप्यूटर में इनको, कंप्यूटर भी 2 हिस्सों में तकसीम है, वो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की तरफ आऊँगा बताऊँगा। इसके साथ जो आखिरी मतलब 40 दिन का सेमेस्टर होता है वो होता है जोग्राफिया का। जोग्राफिया पढ़ाने का मतलब ये है कि सियासत हाज़रा के हवाले से, चूँकि सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ है, इनका विज़न जो है वो ज़रा वसी हो जाए, तो उसमें हम इनको तबी जोग्राफिया, सियासी जोग्राफिया और कुरानी जोग्राफिया, जोग्राफिया की 3 अक़साम पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में बुनियादी तौर पर हम इनको मीडिया की, डिजिटल मीडिया की सहाफ़त या प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहाफ़त का फ़न हम इनको सिखाते हैं। उसमें ये कैमरे का इस्तेमाल भी सीखते हैं, रिकॉर्डिंग और ये जो 3 पॉइंट लाइट होती है, ये सारा स्टूडियो मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। इसको बुनियादी तौर पर हम 3 नाम देते हैं कि प्रोडक्शन का फ़न भी सीखते हैं, प्री प्रोडक्शन का फ़न भी सीखते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का फ़न भी सीखते हैं। और उसके अलावा कंप्यूटर में ये डिज़ाइनिंग भी सीखते हैं, यानी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जिसे हम कहते हैं, इन पेज, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें। साथ साथ इनको मकाला निगारी का फ़न भी सिखाया जा रहा होता है। तो जब एक आदमी कुल्लियतुल फ़ुनून का कोर्स कर लेता है, वो एक दाई भी होता है, वो अगर मुसन्निफ़ बनना चाहे तो अपनी किताब के तमाम मराहिल ख़ुद तय कर सकता है। किताब लिखने से लेकर किताब छापने तक के तमाम मराहिल वो ख़ुद ही इन मराहिल से जो है वो गुजर सकता है। ये सारी चीज़ें वो सीख लेता है। और उसके अलावा वो एक बेहतरीन ज़राए इबलाग को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने वाला एक सहाफ़ी भी होता है। सोशल मीडिया पूरा इनको बाकायदा पढ़ाया जाता है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, आपने उसके ऊपर किस तरह से काम करना है, आपने अपनी वीडियोस किस तरह से बनानी है, फिर अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पर किस तरह से लाना है। उसमें बोलने की तरबियत वो भी फ़राहम की जाती है और रिकॉर्डिंग की तरबियत वो भी फ़राहम की जाती है। जब हम प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सोशल मीडिया के हवाले से तमाम चीज़ें उसमें खुद ब खुद आ जाती हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हो या सोशल मीडिया के लिए या जिसे हम डिजिटल मीडिया भी कहते हैं उसके लिए। इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये है कि किन किन मैदानों में काम कर सकते हैं और दूसरा ये है कि किन किन मैदानों में ये काम करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि किन किन मैदानों में ये काम करते हैं, तो चूँकि ये आलिम दीन होते हैं और इनकी कोशिश ये होती है कि हम मदारिस में जाएं और मदारिस में तदरीस भी करें, जो कुछ हमने पढ़ा है हम उसको पढ़ाएं और दीनी उलूम में मज़ीद पुख्तगी हासिल करें। तो सहाफ़त का एक शोबा दीनी मदारिस के हवाले से है। दीनी मदारिस से निकलने वाले रसाइल, दीनी मदारिस से निकलने वाले जराइद, दीनी मदारिस में शाया होने वाली किताबें। तो बहुत सारे हमारे नौजवान फुज़ला वो ऐसे हैं जो दीनी मदारिस में मौजूद शोबा सहाफ़त को जाकर संभाल लेते हैं, चाहे वो उनके पेज की सूरत में हो, चाहे वो उनके यूट्यूब चैनल की सूरत में हो, चाहे वहाँ से निकलने वाले रिसाले की सूरत में हो। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नौजवान फुज़ला ऐसे होते हैं कि जो सोशल मीडिया को अपने दावत दीन का मैदान बना लेते हैं और वो उसमें काम करते हैं, लिहाजा वो एक मुस्तकिल शोबे के तौर पर उसी को अपना लेते हैं। उसके अलावा यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, तो बहुत सारे नौजवान फुज़ला जो कुल्लियतुल फ़ुनून का कोर्स करते हैं, वो जो अखबारात हमारे यहाँ शाया हो रहे होते हैं, अखबारात के किसी न किसी शोबे से भी वाबस्ता हो जाते हैं। और टीवी चैनल्स के हवाले से बात की जाए तो जितने दीनी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उन प्रोग्रामों के पीछे एंकर्स को जो लोग तहकीक करके देते हैं, जो उनके स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, वो ज़्यादातर हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले या इस शोबे के असातिज़ा से तरबियत पाने वाले लोग होते हैं। तो ये एक वसी मैदान है। और डिजिटल मीडिया के आने के बाद कुल्लियतुल फ़ुनून के फुज़ला पूरी दुनिया में आप समझ लें दीन का पैगाम पहुँचा रहे हैं। नौजवान फुज़ला के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जिस दौर में हम ज़िंदा हैं, इसको मतलब कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन एज है, मालूमात का दौर है। सबसे पहले तो वो अपने मुताले में वुसअत पैदा करें। नौजवान फुज़ला का दीनी किताबों का तो मुताला होता है, लेकिन ख़ारजी किताबों का मुताला नहीं होता। तो वो मुताले में वुसअत पैदा करें ज़्यादा से ज़्यादा। ख़ारजी मुताले से चूँकि हम बात कर रहे हैं अपने फुज़ला के लिए, तो वो इस इस्तिलाह को खूब समझते हैं। तो ख़ारजी मुताले से मुराद यही है कि जो हमारी निसाबी किताबों के अलावा बकिया किताबें हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ अदब से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ नज़म से हो, नसर से हो, शायरी से हो, फ़लसफ़े से हो, जो दीगर दुनिया में किताबें तख्लीक़ की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी जा रही हैं, चाहे वो फ़नी किताबें हैं, चाहे वो इल्मी किताबें हैं, चाहे वो मालूमाती किताबें हैं, चाहे वो अदबी किताबें हैं, चाहे तारीख़ी किताबें हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुताले को बढ़ाएं। और फिर उसके बाद समझें कि असर हाजिर के चैलेंजेस क्या हैं उलमा के लिए दावत दीन के मैदान में। जिस तरह से आजकल इल्हाद ये एक बढ़ता हुआ चैलेंज है, ये पाकिस्तान में
نوجوانوں کو مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں، عصری تعلیمی اداروں میں بہت سارے مذہبی ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ملحدین کے جال میں پھنس جاتے ہیں، صرف اپنی ریشنلٹی کے چکر میں، عقل پرستی کے چکر میں آ کر۔ تو نوجوان علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت دین کے عصر حاضر کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جن اسالیب کی بات کی جاتی ہے ان اسالیب کو سیکھیں، اور میرا خیال میں اس کی سب سے بہترین تربیت گاہ وہ جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید کا شعبہ کلیۃ الفنون ہے، جہاں پر اس فن کے ماہرین اساتذہ موجود ہیں اور وہ ان سے استفادہ کر کے بہت بڑے پیمانے پر اعلیٰ سطح پر دعوت دین کا بہترین فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں بہترین طریقے سے۔ نوجوانوں میں خطابت کی تربیت کے لیے الحمدللہ ادارے کی سطح پر بھی کوششیں ہم کر رہے ہیں، جیسے کلیۃ الفنون میں جو طلبہ آتے ہیں ہم ان کو 40 دن کا خطابت کا کورس کرواتے ہیں اور پھر ان کو شہر کراچی میں منعقد ہونے والے مختلف مقابلوں میں بھی بھیجتے ہیں۔ اب اس وقت الحمدللہ شہر کراچی میں جتنے بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو رہے ہیں وہ ہمارے دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہی جیت رہے ہیں الحمدللہ، اور یعنی اگر 4 پوزیشنیں ہیں تو ان 4 پوزیشنوں میں کبھی 2 پوزیشنیں، کبھی 3 پوزیشنیں، اور ابھی پچھلے ہفتے تو ایسا ہوا کہ 4 پوزیشنیں جو ہے وہ دینی مدارس کے طلبہ مختلف مقابلوں میں جو ہے وہ جیت کر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف مدارس کے لوگوں کے لیے ہم ہر سال جامعۃ الرشید میں جمعہ یعنی 8 ہفتوں کا ہم کورس رکھتے ہیں، مباحثے کا بھی اور خطابت کا بھی، جس میں شہر کراچی سے کہ تقریباً تمام مدارس کے 200-300 طلبہ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، ان کو ہم خطابت کی تربیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی بولنا سیکھیے کے نام سے، الحمدللہ اس کو بہت پذیرائی ہوئی۔ جو فن خطابت سے تعلق رکھتا ہے اور اس فن کے مبادیات کو سیکھنا چاہتا ہے، یہ اس فن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس فن کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی جستجو ہے تو وہ ضرور اس کتاب کو پڑھے۔ اور اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی مجھ سے تقریباً ہر وقت ہی خطابت کے حوالے سے نوجوان علماء، نوجوان طلباء فون پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ میں جب گھر جاتا ہوں تو گھر میں میرے گھر جانے کے بعد 3 سے 4 دفعہ جو دستک ہوتی ہے وہ عام طور پر اسی حوالے سے ہوتی ہے، استاد جی تقریر لکھنی ہے، استاد جی رہنمائی فرما دیں، استاد جی اس موضوع پر تقریر کرنی ہے کیسے کریں۔ مدرسے میں آتا ہوں تو مدرسے میں بھی 3-4 دفعہ ایسے مطلب معاملات ہوتے ہیں کہ طلبہ تقریر کے لیے رجوع کرتے ہیں، اور جو مجھے فون آتے ہیں پورے پاکستان سے یا پاکستان سے باہر بھی، وہ بھی زیادہ تر اسی حوالے سے ہوتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم نے لیکچر دینا ہے، اس موضوع پر ہم نے درس قرآن دینا ہے، اس موضوع پر ہم نے درس حدیث دینا ہے، یا فلاں جگہ ڈیبیٹ ہے یا فلاں جگہ مقابلہ ہے، استاد جی اس حوالے سے بتائیں کیا کریں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اوڑھنا بچھونا جو ہے یہی فن بنا ہوا ہے، اور اس حوالے سے کوشش یہ ہے کہ اس فن کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ عصر حاضر کے چیلنجز جو دعوت دین کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں، ان چیلنجز کو سامنے رکھ کر ہم بہترین طریقے سے بہترین اسلوب میں اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔